اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ وفی ہدایہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لا چکے ہیں، والذین، اور جو لوگ، ہادو، یہود میں سے ہیں، والنصارى، اور مسیحی برادری میں سے ہیں یعنی عیسائی ہیں، والصابئین، اور صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس ایمان کے ساتھ وہ نیک اعمال بھی بجا لاتا رہا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا جو اجر ہے، جو ان کا معاوضہ ہے، جو ثواب ہے، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی کی یعنی کہ مار جو ہے یعنی کہ ان پہ پڑ گئی ہے، اور وہ اللہ کے غضب کا وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ یعنی اس آیت وفی ہدایہ سے پہلے کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واضح فیصلہ کر دیا ہے یہود کے بارے میں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لا چکے اور جو یہودی ہیں اور نصارہ اور صابئین، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان سب کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ انہیں کوئی ڈر ہے، نہ غم ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ بظاہر جو اس کا ترجمہ ہے اس کو دیکھ کے تو ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ
اپنے طور پہ ایک ادیان وحدت ادیان کا ایک جو تصور ہے وہ یعنی کہ ایک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جو بھی کسی بھی دین پر ہوگا وہ اگر نیک اعمال کرتا ہے، خدا اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں اپنے اعمال کے حوالے سے مقبول ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے کے جو یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلی آیت میں کہا گیا ہے، تو وہ آیت اس آیت سے متصادم ہے کہ وہاں تو بنی اسرائیل کے بارے میں بطور امت ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی یعنی کہ مغضوب امت ہے، مغضوب قوم ہے۔ بہرحال اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں اور اسی آیت کے ساتھ ملتی جلتی دو آیات شریفہ اور ہیں جو اسی مفہوم کی عمل ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا ہے۔ ایک تیسری آیت سورہ حج کی ہے اور آیت کا نشان ہے 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ بے شک جو ایمان لا چکے ہیں اور یہودی اور صابئی اور نصارہ اور مجوسی اور مشرکین، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ وہ کرے گا۔ پہلی دو آیات میں تو یہ طے ہو گیا کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن اس آیت میں جو سورہ حج کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صابئین در حقیقت موحد تھے جب ہی انہیں یہود و نصارہ کی صف میں رکھا گیا ہے، اور سورہ حج کی آیت سے ان کے مشرک ہونے کی نفی ہوتی ہے، اس لیے کہ مشرکین کو ایک الگ قسم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ ایک چیز کو یعنی کہ نوٹ کر لیں کہ اس آیت شریفہ میں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آیات ایک تسلسل کے ساتھ قرآن مجید میں چونکہ نہیں ہے کہ جس ایک انداز سے جس تسلسل سے یعنی کہ وحی کے ذریعے آیات نازل ہوتی رہی ہیں، یعنی اس کے حساب سے جو ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید ہے، یعنی اس میں آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ بعین ہی وہی نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایک آیت کے بارے میں اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی فیصلے پہ، کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جانا یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن ہر آیت اپنے اندر بھی ایک وحدت رکھتی ہے، ایک اکائی کی عمل ہے، تو ہم اگر اس کو اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے بارے میں یہ ایک کنسپٹ جو ہے یہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیا جائے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل سے وہ تعلق رکھتا تھا، یہودی تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اور وہ
ان کی رسالت پہ ایمان رکھتا تھا، خدا کی توحید پہ وہ ایمان رکھتا تھا اور نیک عمل کرتا تھا، یعنی جو تعلیمات تھی دین موسوی کی و شریعت موسیٰ علیہ السلام کی، اگر ان پہ خلوص نیت سے عمل کرتا تھا تو یعنی کہ وہ اللہ کے ہاں یعنی کہ مقبول تھا، اس کے اعمال اللہ کے ہاں یعنی کہ قابل قبول تھے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ کسی دوسرے پیغمبر کے آنے پر اگر وہ اسی شریعت پہ عمل کرتا رہا اور اس نے ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد والے پیغمبر کی شریعت پہ اگر وہ ایمان نہیں لایا، یعنی کہ اگر وہ ہے موجود ہے اور دوسرے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں اور وہ پہلے ہی شریعت پہ عمل کرتا رہا ہے اور آنے والے نبی کی شریعت پہ وہ ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہوگا، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ آنے والے پیغمبر کی شریعت اور اس کی نبوت اور رسالت پہ اگر ایمان لائے بغیر وہ پہلے نبی کی امت پہ عمل پہ رہا ہے، اسی میں شامل ہے، اسی یعنی انہی کی تعلیمات پہ عمل پہ رہا ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کے اس وقت کے نبی کو، پیغمبر کو، رسول کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کی رسالت و نبوت پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ لیکن یہ آج جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک جو ایمان لا چکے اور جو یہودی ہیں اور نصارہ اور صابئین، غرض جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان سب کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک وحدت ادیان کا تصور پیش کر رہی ہے اور اس تصور میں یعنی کہ معاون ہے، اس کی حمایت میں ہے، تو ہم اس تصور کے مسترد کیے جانے پر یعنی کہ آپ کے سامنے ثبوت جو ہے وہ لا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات آپ اپنی نوٹ کر لیں کہ قرآن کی بہتر تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن ہی کرتا ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت ہی کرتی ہے، اور ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو آیات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ ایمان لائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی، کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر جو آپ پہ نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ایمان لائے اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی کہ جو پہلی شریعتوں اور نبوتوں پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ جو چیز یعنی قرآن پاک اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، وہ یہی لوگ ہیں کہ جو پہلی شریعتوں اور نبوتوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت یعنی شریعت مصطفی پر بھی ایمان لائے،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح یافتہ ہیں، جو کہ فلاح پانے والے ہیں، جن کو اللہ نے فلاح پانے والوں کے زمرے میں رکھا ہے۔ یعنی نجات کے لیے ضروری امر ہے کہ دوسرے ایمانوں کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان ہو، دوسری نبوتوں کے ساتھ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، تو تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور فلاح پانے والوں میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، سورہ انعام کی 93 نمبر آیت ہے کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کی نشانی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی بھی محافظت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان بالآخرہ کا لازمہ ایمان بالقرآن ہے۔ گو کہ اس آیت میں تین چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ ایک وہ اللہ پہ، اللہ کی توحید پہ، یعنی کہ توحید الہی پہ ایمان رکھتے ہوں، وہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، اور وہ نیک عمل کرتے ہوں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، سورہ بقرہ کی اور سورہ انعام کی، وہ اس چیز کی بصراحت وضاحت کر رہی ہیں کہ جب تک آپ ایمان بالرسالہ کے قائل نہیں ہوں گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تک آپ کے اعمال بھی اللہ کے ہاں قابل قبول جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے جو ضروری جہت ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئی جو بھی خدا اور قیامت پر ایمان لائے، یعنی مذکورہ گروہوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مطالبہ اس وقت صحیح ہوگا کہ جب وہ پہلے ایمان نہ رکھتے ہوں، ورنہ یہ بات ہی ایک مانی اور ممل سی بات ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کا یعنی قرآن شریف کی یہ جو آیت ہے یہ تو یعنی بیان کر رہی ہے پہلے ہی کہ والذین آمنوا، لیکن آگے پھر کہ جو توحید پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ تو پھر ایسے خلاف عقل ہوگا کہ جس طرح کے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ، اور ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہے اور اسے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مذکورہ گروہوں میں سے سب کے سب خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں تو اب یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایمان کے باوجود ان سے کس بات پہ ایمان لانے کا مطالبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے اس کڑی کو تلاش کرنا ہوگا کہ جو اس پورے سلسلے میں بظاہر ہماری نگاہوں سے اجل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابئی، ان کا خدا اور قیامت پر ایمان اس وقت تک قابل قبول
نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے خدا اور انہی کے بتلائے ہوئے روز قیامت پر ایمان نہ لائیں، یعنی ان ایمانوں کے تفصیلات نبی آخر سے لینے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اس شرط کو لازم بنا رہی ہے، اور دوسری آیت جو ہم نے سورہ انعام کی کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، تو یہ قرآن پہ یعنی شریعت مصطفیٰ پہ ایمان لانے کی شرط کو بیان کر رہی ہے۔ اس اگر آیت میں بشرط نجات خدا اور قیامت پر ایمان ہے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، تو اس آیت کو پڑھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک جو تصور ہے وہ قائم کر لیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بشریت پر عمل پیرا ہے تو وہ اگر نیک اعمال کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم تفسیر بدر منصور جلد اول صفحہ 74 سے ایک جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ سلمان فارسی نے چند عیسائی راہبوں کی نجات کے سلسلے میں رسول اکرم سے سوال کیا تھا کہ جس حوالے سے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، فدعا سلمانہ فقال نزلت هذه الآیات فی اصحابک ثم قال من مات علی دین عیسیٰ قبل ان یسمع بی فہو علی خیر ومن سمع بی ولم یؤمن بی فقد ہلک، کہ تو آپ نے سلمان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آیت تمہارے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین عیسیٰ پہ فوت ہو گیا اور اس تک میری نبوت کی خبر جو ہے وہ نہ پہنچی تو وہ خیر پر اس کا خاتمہ ہوا، اور جس تک خبر پہنچی اور وہ میری نبوت پہ ایمان نہیں لایا اور اس نے میری شریعت کو قبول نہیں کیا تو فقط ہلاکا، وہ ہلاکت کی موت جو ہے وہ مرا۔ یعنی کہ اس مسئلے پر آیات قرآنی نے بھی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ کر دیا، اور ہم اس حتمی نتیجے پر پہنچ گئے کہ جب تک اگر کوئی یعنی پہلے عیسائی تھا، یہودی تھا، صابی تھا، یا کسی بھی شریعت پہ عمل پیرا تھا، کسی بھی نبی کی رسالت و نبوت پہ ایمان برکتا تھا، لیکن جب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی تو اسے نبوت و رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور اس کے بغیر اگر وہ کتنے ہی نیک اعمال کرتا رہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، دین جو ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔